السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علل حدیث کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ثقہ راویوں کی بیان کردہ احادیث سے غلطیوں کو تلاش کرنا۔ یہ صرف ان احادیث کے ساتھ خاص نہیں ہے جو ظاہری طور پر سلامت ہوں، اور نہ ہی ان احادیث کے ساتھ خاص ہے جو اس کے برعکس ہوں، یعنی خفیہ علت پر مشتمل ہوں۔ اس بات کو ایسے سمجھا جائے کہ خفیہ علت بھی مراد ہے اور ظاہری علت بھی مراد ہے۔ اس میں وسعت والا موقف ہی درست ہے۔ معلول روایت ثقہ راوی کی حدیث میں غلطی ہوتی ہے، کیونکہ ضعیف راوی کی غلطی تو واضح ہوتی ہے۔ عالم دین اور اس فن کا ماہر وہ معلوم شدہ قواعد کے ذریعے جلد ہی غلطی پر اطلاع پا لیتا ہے۔ مثلاً کوئی کثیر التدلیس مدلس راوی ہے تو اس فن سے، فن تخریج و تحقیق جرح و تعدیل سے واقفیت رکھنے والا فوراً بتا سکتا ہے کہ جی اس سند میں فلاں راوی مدلس ہے، کثیر التدلیس ہے اور ان سے بیان کر رہا ہے۔ لیکن علل حدیث کا جو موضوع ہے کہ ثقہ راویوں کی بیان کردہ احادیث سے غلطیوں کو واضح کرنا اور انہیں تلاش کرنا، یہ علم جرح و تعدیل سے کئی گنا وسیع ہے۔ فن جرح و تعدیل تو مقرر شدہ کتب جرح و تعدیل کو دیکھ کر ایک مصنف اور محقق راوی پر حکم لگا لیتا ہے، اور یہ قدر آسان ہے۔ اس کے برعکس کسی حدیث میں علت کو تلاش کرنا ہے اور بظاہر وہ صحیح بھی معلوم ہو رہی ہے، تو اس کے لیے مقرر شدہ کتابیں نہیں ہیں، بلکہ سینکڑوں کتب احادیث کو کھنگالنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کی جتنی بھی سندیں ہیں ان کو اکٹھا کرنا پڑے گا، متون کو، اسانید کو جمع کرنا پڑے گا، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک راوی پر غور کرنا پڑے گا کہ اس متن کو بیان کرنے والے راویوں کا کیا درجہ ہے، اور یہ جو خاص ٹکڑا ایک لفظ یہ کس سند میں آ رہا ہے، جو راوی یہ اضافہ بیان کر رہا ہے اس کا کوئی تابع تو نہیں ہے، اگر تابع ہے تو وہ کس درجے کا ہے، کوئی اس لفظ کا شاہد تو نہیں ہے، شاہد ہے تو کس درجے کا ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کو پہلے دیکھا جائے گا، جانچ پڑتال کی جائے گی، اور پھر یہاں ایک اور بات، ایک ایک راوی کی ان کے تمام شیوخ سے احادیث کو دیکھنا پڑے گا۔ اس راوی کا حافظہ کیسا ہے، زندگی میں اسے کوئی عارضہ تو پیش نہیں آیا، یہ حدیث اس راوی نے کس عمر میں بیان کی اور کس عمر میں اس نے یہ روایت سنی۔ اللہ اکبر۔ کہیں اختلاط کا، تدلیس کا شکار تو نہیں ہوا، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا
کہ اس نے حدیث کو کیسے لیا اور کیسے ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ جب ان تمام چیزوں کو بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ، وسیع مطالعہ کے ساتھ، 24 گھنٹہ کی محنت سے یہ ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی، تب جا کر ایک لمبے دراسہ کے بعد علم علت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ چند فوائد ہم نے مقدمہ شرح الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28 سے نقل کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ علت کو معلوم کرنے کے لیے ائمہ محدثین کی کتب بھی دیکھنا ہوں گی۔ وہ کتب کوئی خاص نہیں ہیں، سب سے پہلے کتب علل ہماری مراد ہیں، جو اس فن میں لکھی گئی ہیں وہ دیکھنا ہوں گی۔ پھر کتب تخریج و تحقیق ہماری مراد ہیں، وہ دیکھنا ہوں گی۔ پھر کتب جرح و تعدیل دیکھنا ہوں گی، کیونکہ کتب جرح و تعدیل میں بھی ائمہ محدثین نے راویوں کی اخطاء پر بحث کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بسا اوقات ائمہ علل ہیں، لیکن انہیں بھی علت کا علم نہیں ہو رہا، یعنی اس فن کی پیچیدگیاں، مشکلات اس قدر زیادہ ہیں کہ ایسا امام جس کا علل پر مہارت تامہ ان کو حاصل ہے اور متفقہ طور پہ وہ ائمہ علل میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے بھی کہ علتیں مخفی رہ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ علل ابن ابی حاتم میں رقم 1462 ہے، وہاں ہمیں ایک ایسا قول بھی ملا۔ امام ابن ابی حاتم نے کہا کہ میں نے امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا، تو ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے۔ میں نے کہا آپ اس کی علت کو پہچانتے ہیں؟ جو آپ نے منکر کہہ دیا اس کی علت کیا ہے؟ کیا آپ علت کو پہچانتے ہیں؟ تو امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرمانے لگے لا، اللہ اکبر، نہیں، مجھے اس کی علت کا پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ اب امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ جیسے جرح و تعدیل کے امام تھے، اسی طرح وہ علل کے بھی امام تھے۔ علل ابن ابی حاتم میں بہت زیادہ اقوال علل کے حوالہ سے ابو زرع رازی رحمہ اللہ کے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 2419 کا مطالعہ کیا جائے، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ، سبحان اللہ، کتنے بڑے جلیل القدر امام ہیں، وہ خود لکھتے ہیں ذکر الحنطہ فی خبری ابی سعید غیر محفوظ ولا ادری لمن الوہم، سبحان اللہ، کہ ہنتا لفظ کا ذکر ابو سعید خدری کی حدیث میں یہ محفوظ نہیں ہے، یہ غیر محفوظ ہے، اور میں نہیں جانتا کہ یہ وہم کس راوی کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2419 میں قول موجود ہے۔ اس طرح کے بے شمار اقوال ملتے ہیں کہ ائمہ علل بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، ہمیں اس کی علت کا علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مشہور و معروف واقعہ امام مسلم رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ والا
امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس میں علت ہے، سبحان اللہ۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے اس وقت کیا فرمایا تھا کہ آپ مجھے وہ علت بتائیں یا استاد المحدثین، سبحان اللہ۔ اس طرح دیگر بہت عظیم القاب کے ساتھ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو پکارا تھا۔ تو حالانکہ امام مسلم رحمہ اللہ خود جرح و تعدیل کے علل کے امام اور محدث تھے، اللہ اکبر۔ تو یہ چند باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس علم پر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اس کو یک لخت چھوڑ دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جیسے پہلے ادوار میں اس کی ضرورت تھی، آج بھی علم علل کے ماہرین کی ضرورت ہے۔ آج تو بہت گناؤنی سازشیں ہو رہی ہیں، جیسے پہلے ادوار میں نقصان کرنے کی کوشش کی گئی، دین اسلام کے اندر بڑی زیادہ چیزوں کو داخل کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ائمہ محدثین کو کھڑا کیا اور انہوں نے ایک ایک لفظ کی تحقیق کی اور سچ اور غلط کو الگ الگ کر دیا۔ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر متفقہ ائمہ محدثین جن کی ثقافت و عدالت پر محدثین کا اتفاق ہے، اگر ان سے جزوی غلطی ہو سکتی ہے، وہم لگ سکتا ہے، غلطی لگ سکتی ہے، تو آج کے علماء کو کیوں نہیں لگ سکتی؟ ان کو تو بلولا لگ سکتی ہے۔ اور آج جس دور میں ہم ہیں، ہم نے ماشاءاللہ بہت زیادہ شیوخ کو سننے کا ہمیں موقع ملتا رہتا ہے، نیٹ کی دنیا میں یا ویسے سامنے بیٹھ کر، تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ وہ باتیں کر جاتے ہیں جن کا حدیث میں کہیں ثبوت تک نہیں ہوتا۔ تو یعنی جس طرح علم علل پہلے علماء نے اس پر محنت کی، کتابیں لکھی، آج بھی ضرورت ہے کہ انتہائی باریک بینی کے ساتھ اس پر کام ہو۔ اساتذہ کرام، شیوخ کرام، اس دور کے محدثین اعظام کی تقاریر، ان کی کتب پر دراسے ہوں۔ اگر انسان ہونے کے ناطے کسی شیخ محترم سے ایک لفظ میں بھی غلطی ہوئی ہے، وہ بھی اصلاح کی جائے، علم علل کی مدد سے، اس کے اصول و ضوابط کی مدد سے اس کو الگ کر دیا جائے کہ اس شیخ صاحب کی یہ غلطیاں ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ بھی میں بطور فائدہ اور نصیحت اپنے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی محترم دلیل کی بنیاد پر کسی کی غلطی کو واضح کرتا ہے تو اس پر کفر کے فتوے اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علم علل ہمیں یہ بھی نصیحت کرتا ہے، یہ بھی سبق سکھلاتا ہے کہ اگر ان کبار محدثین سے جزوی اخطاء ہو جاتی، دوسرے وہ تلاش کرتے، تو اس پر فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے، غلط انداز میں تبصرے، کینہ، حسد، قدورتیں، اس کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ محترم آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ نے ہماری اصلاح کی، آپ نے ہماری اصلاح کی۔ ہمیں رونا آتا ہے جھوٹی روایات، من گڑت روایات، ایسی ایسی روایات جو لا اصل لہو ہیں، وہ بھی ممبر و محراب پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر
ہمارے خطبہ علماء بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ علماء جو ان کی اصلاح کریں، ان کو سمجھایا جائے اور اللہ کے بندو یہ حدیث جھوٹی ہے جو آپ نے بیان کی ہے، فلاں حدیث آپ نے صحیح بخاری کی بیان کی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو آپ نے یہ پچر لگائی ہے، یہ اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، باز آ جائیں۔ اب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب دور دور تک رہنمائی اور اس طرح کی جو اخطاء ہو رہی ہیں کتابوں کے اندر، جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں بھی پریشانی آتی ہے۔ مصنف محدثین نے ان الفاظ کو راوی کا وہم اور خطا قرار دیا ہوتا ہے۔ کتب علل میں یہ باتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن چونکہ علم علل سے ہمارا ٹچ ہی نہیں ہے، ہمارا واسطہ نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، اس پر ہمارا دراسہ نہیں ہے، ہمیں اس کا شعور نہیں دیا گیا، ہم بڑے زور شور سے انہی اخطاء کو، راویوں کے اوہام کو اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے نقل کرتے نہیں تھکتے۔ ہم انہیں حدیث سمجھ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سینکڑوں سال پہلے محدثین اسی لفظ کو راوی کی غلطی، راوی کا وہم کا حکم لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں علم علل کو سیکھنا ہے، ہمیں علم علل کو سیکھنا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کو اللہ رب العالمین نے دین کی آبیاری کے لیے ہی بنایا ہے، اس کا صحیح استعمال ہم پر فرض ہے، اس کا صحیح استعمال ہم پر فرض ہے۔ اسی لیے ہم گاہے بگاہے یہ فنون جو ہمارے مدارس کے اندر متروک ہو چکے ہیں ان پر بحث کرتے رہتے ہیں، تاکہ ان فنون سے محبت کرنے والے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں وہ یہ شکوہ نہ کر سکے اللہ رب العالمین کے سامنے کہ یا اللہ ہمیں تو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہماری تو رہنمائی کرنے والا نہیں تھا۔ ہم نے اس کے جواب کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے یہ اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ ہم نے ان فنون کو، ان علوم کو بھی اجاگر کرنا ہے جن پر محدثین نے بڑی محنتیں کیں۔ یہی وجہ ہے ہم مختلف مواقع پر مختلف دورہ جات کروا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہر سال ایک ہی دورہ کروا دیں، جیسا کہ ہمارے ہاں کئی جگہوں پر ایسے ہی ہوتا ہے، ہر سال ایک ہی دورہ ہو رہا ہے۔ نہیں، جس طرح علوم حدیث ضروری ہے ویسے جرح و تعدیل بھی ضروری ہے، جرح و تعدیل ضروری ہے تو دراست الاسانید بھی ضروری ہے، علل حدیث بھی ضروری ہے۔ اس طرح دیگر جو علوم حدیث میں 100 سے زیادہ فنون ہیں، ہماری چاہت ہے اللہ ہمیں زندگی دے، وقت دے، صحت دے تو ہم ایک ایک فن پر کتابیں بھی لکھیں گے اور لکھ رہے ہیں مسلسل، اور ان پر دورہ جات بھی کروائیں گے تاکہ پوری دنیا کے لوگ ہمارے ان دورہ جات سے مستفید ہو سکیں، اور جہاں ڈاؤٹ ہو وہ ہم سے فائدہ اٹھائیں، ہمیں سوال کریں۔ انشاءاللہ العزیز جب کوئی سوال کرتا ہے فن کے متعلق ہمیں خوشی ہوتی ہے، اسی بہانے ہمیں 20 کتابوں کو کھنگالنے کا موقع ملتا ہے۔ نہ سمجھ لگے ہم اپنے اساتذہ سے رابطہ کرتے ہیں، پھر بھی نہ سمجھ لگے ہم دوسرے ممالک کے شیوخ محدثین سے استفادہ کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم علل سے بھی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔